کاروبار ایک خوبصورت کہانی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرے۔ انسان چاہے 1000 سال بھی جی لے لیکن وہ مرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چند سال اور اس دنیا میں گزار لے، مگر صفدر حسین کے ساتھ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ وہ زندگی کی 40 برس بہاریں دیکھ چکا تھا۔ یہ انسان کی پختہ عمر ہوتی ہے، عقل و شعور درجہ بلوغ کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، سمجھ ٹھیک طور پر کام کرنے لگتی ہے، اچھے برے کی تمیز واضح ہو جاتی ہے۔ صفدر حسین ان تمام اوصاف کا حامل تھا، لیکن آج اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے اس کے جینے کی امنگ چھین لی تھی۔ وہ افسردہ دماغ اور بوجھل دل کے ساتھ گھر آیا تو اس کی بیوی زرینہ نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے صفدر، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میں بہت تھک چکا ہوں، اس نے مردہ دلی سے جواب دیا ہے۔ سرد میں شدید درد بھی ہو رہا ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، زرینہ نے معتدل انداز میں کہا۔ تم سر درد کی گولی کھا لینا، تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں تو سمجھ رہی تھی کہ آج تم جوش سے بھرے ہوئے گھر آؤ گے اور مجھے خوشخبری سناؤ گے۔ کیسا جوش؟ صفدر نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ تم کس خوشخبری کی بات کر رہی ہو؟ ارے اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ حیرت بھری نظر سے تکتے ہوئے بولی، کل تم نے اپنی ڈیوٹی کے دوران جو کارنامہ انجام دیا تھا اس پر تمہیں کوئی ترقی، کوئی انعام تو ملنا چاہیے تھا، مگر تم تو منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوئے ہو۔ انعام ملا ہے نا، وہ زہر خند لہجے میں جواباً بولا، پورے 30,000 روپے۔ بات کے اختتام پر صفدر نے اپنی جیب سے 30,000 کے کرارے نوٹ نکال کر زرینہ کی جانب بڑھا دی۔ ارے واہ! وہ اس کے ہاتھ سے 30,000 کے کرنسی نوٹ لیتے ہوئے پر مسرت انداز میں بولی، یہ رقم تو تمہاری تنخواہ کے برابر ہے، ابھی 3 دن پہلے ہی تنخواہ ملی تھی، گویا اس ماہ تمہاری ڈبل آمدنی ہوئی ہے۔ میں کل شاپنگ کے لیے جاؤں گی۔ میں تمہیں شاپنگ سے نہیں روکوں گا، وہ سپاٹ آواز میں بولا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ زرینہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ صفدر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ان پیسوں سے تم صرف گروسری اور کھانے پینے کے دیگر ضروری سامان ہی خریدو گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ زرینہ کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کم از کم 3 ماہ کا راشن اسٹاک میں ہونا چاہیے، صفدر نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ زرینہ نے بیوی کے انداز میں استفسار کیا۔ کیا بازار میں اشیاء خرد و نوش کا کال پڑنے والا ہے؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، صفدر نے گول مول جواب دیا۔ ہو سکتا ہے ہم ہی خریدنے کے قابل نہ رہیں، چیزوں کی قیمتیں تو ہر روز ہی بڑھ رہی ہیں۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی چلی گئی، محدود آمدنی والوں کا جینا محال ہو گیا ہے، لیکن تمہاری 3 ماہ کا راشن کا اسٹاک والی بات تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے پاس 30,000 معاول سے ہٹ کر آ ہی گئے ہیں تو میں ان پیسوں سے ہرگز نہیں، صفدر نے قطعی انداز میں کہا، کوئی ایسی ویسی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری نہ ہو۔ اس کے لہجے میں خفگی جھلکتی تھی۔ صرف روزمرہ کی اشیاء خوردنوش جیسا کہ آٹا، چاول، چینی، گھی، شکر، تیل، مسالہ وغیرہ۔ بس زرینہ نے اپنے ایک ہاتھ کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے صفدر کو مزید بولنے سے روک دیا۔ میں سمجھ گئی تم کیا چاہ رہے ہو، تم فکر نہیں کرو، میں ان پیسوں میں 3 یا 4 ماہ کا راشن اسٹاک کر لوں گی۔ تب تو ٹھیک ہے، صفدر نے عجیب سے لہجے میں کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ زرینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صفدر نے اس قسم کی باتیں کیوں کی تھی۔ اس نے صفدر کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس کی تھی۔ جس شخص کو انعام میں 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر رقم ملی ہو وہ اس قدر بجھا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ صفدر محض افسردہ ہی نہیں بلکہ اندیشہ ہائے دور دراز میں گھرا ہوا بھی نظر آ رہا تھا۔ صفدر حسین کی شادی کو لگ بھگ 10 سال ہو گئے تھے۔ اس کی 2 اولادیں تھیں، 8 سالہ حسنین اور 5 سالہ رافعہ۔ اس کی بیوی زرینہ ایک ناخواندہ گھریلو عورت تھی۔ اس نے دونوں بچوں اور گھر کو اچھے سے سنبھال رکھا تھا۔ صفدر کو زرینہ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ لوگ
मंजूर कॉलोनी में किराए के एक मकान में रहते थे। जरीना के बिलअक्स सफदर ने एंट्रेंस तक तालीम हासिल कर रखी थी। गए वक्तों में मिडिल पास की भी बहुत बड़ी इज्जत और अहमियत हुआ करती थी, मगर आजकल मास्टर्स किए हुए लोगों को क्लर्क की नौकरी भी मुश्किल ही से मिलती है। सफदर तो महज एफए पास किया था। सफदर का काट और सेहत अच्छी थी। नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ किस्मत आजमाने के बाद जब उसे खातिर ख्वाह कामयाबी ना हुई तो किसी खैर ख्वाह के मशवरे पर उसने सिक्योरिटी गार्ड बनने का फैसला कर लिया और अब वो पिछले 12 साल से इसी शोबे से मुंसलिक था। इब्तिदा में इसकी तनख्वाह बहुत कम थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तनख्वाह में इजाफा होता चला गया और इस वक्त वो माहाना 30,000 रुपये तनख्वाह उठा रहा था। अगरचे ये कोई बहुत अच्छी आमदनी नहीं थी, लेकिन महदूद ख्वाहिशात के साथ उनका अच्छे से गुजारा हो जाता था। पिछले चंद सालों में प्राइवेट तालीमी इदारों की तादाद में रोज अफजों इजाफा हुआ। कोई मॉन्टेसरी हो या प्राइमरी स्कूल हो या फिर कॉलेज वगैरह, अगर आप उनके भारी अखराजात बर्दाश्त करने की सख्त रखते हो तो आपके बच्चे को एक से एक बड़े स्कूल और कॉलेज में आसानी से दाखिला मिल जाएगा। अलावा ये कि दौलत की ताकत के बलबूते पर डॉक्टर और इंजीनियर बनना भी बहुत आसान हो गया है। इन दोनों सफदर हुसैन एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बतौर सिक्योरिटी गार्ड नौकरी कर रहा था। इसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक की थी। मस्कुरा मेडिकल कॉलेज के एक 3 मंजिला इमारत में खुला हुआ था। वहां पर डॉक्टरी की तालीम हासिल करने वालों में कोई एक स्टूडेंट भी गरीब या मुतवसत तबके से ताल्लुक नहीं रखता था। वो सब लड़के और लड़कियां खाते पीते और अच्छे घरानों से थे। उनके वालिदैन के पास दौलत की कमी थी और न ही असर और रसूख की। आसूदगी, फारिगुल बाली और बेफिक्री उनके चेहरों पर चमकती थी। इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नौकरी के दौरान में सफदर हुसैन ने खास तौर पर नोट की थी कि मुस्तकबिल के इन डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स को पढ़ने में कम और दोस्तियों में ज्यादा दिलचस्पी थी। इन आजाद ख्याल लड़के या लड़कियों के हंसी मजाक को देखकर बाज औकात सफदर को शर्म आ जाती थी, लेकिन उसने कभी किसी के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की थी। वो अपने काम से काम रखने का आदी था, मगर एक रोज न चाहते हुए भी वो खुद को बचा न सका। कॉलेज की कैंटीन यानी कैफेटेरिया सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। कैफेटेरिया के बाजू में एक स्टोर रूम था जहां पर मुख्तलिफ नौइयत के इस्तेमाल में न आने वाली चीजें पड़ी रहती थी। तमाम सिक्योरिटी गार्ड इसी स्टोर रूम में चेंज किया करते थे। इस वक्त दोपहर के 4:30 बजे थे। सफदर के अलावा दीगर सिक्योरिटी गार्ड्स अपना लिबास तब्दील करने के बाद कॉलेज से जा चुके थे। वो भी इसी गर्ज से जब स्टोर रूम की जानिब जाने लगा तो दूसरी मंजिल के एक कमरे के सामने गुजरते हुए वो ठिठक कर रुक गया। तवील राहदारी के दोनों जानिब बने हुए कमरे दर हकीकत क्लास रूम्स थे, जहां पर लड़के और लड़कियां बैठकर डॉक्टरी तालीम हासिल करते थे। इन्हीं औकात में सफदर का रोजाना वहां से होता था। इस कॉलेज के स्टूडेंट उम्मन 2 से 3 बजे तक छुट्टी करके अपने घरों के लिए रवाना हो जाया करते थे। वह तमाम क्लास रूम्स अपने खुले हुए दरवाजों के साथ रोजाना सफदर की निगाहों से गुजरते थे, लेकिन वकूअ के रोज एक कमरे का दरवाजा बंद देखकर उसे अजीब सा लगा था। एक लम्हे के लिए वो ठिठका, फिर जैसे ही उसने आगे बढ़ने का इरादा किया, बंद दरवाजे के पीछे से उभरने वाली आवाजों ने उसके पांव में जंजीर डाली। वो किसी लड़के और लड़की की मिली जुली आवाजें थी, जिन्हें गुफ्तगू तो बहरहाल नहीं कहा जा सकता था। एक लिहाज से वो मुज़ोर जज्बात और हिजान खेज एहसासात के इस्तरारी इजहार था। सफदर की समात में साएं साएं होने लगी। अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो आगे बढ़ा और मैकेनिकी अंदाज में धक्का देकर उसने दरवाजा खोल दिया। खुले हुए दरवाजे से दिखाई देने वाला मंजर उसके होश और हवास को शर्म से पानी पानी कर दिया। वो लड़की और लड़का इसी कॉलेज के 2 स्टूडेंट थे। इन लम्हात में वो दोनों काबिल एतराज हालत के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज होकर गैर निसाबी सरगर्मी में मशरूफ थे। सफदर हुसैन तो जैसे पत्थर का बुत बनकर रह गया था, लेकिन वो
वो दोनों इंतहाई मुस्ताद और फाल थे, लिहाजा उन्होंने फौरन उसे पेशतर खुद को समेट कर संभाल लिया। मौका महल की नजाकत बल्कि संगीनी के पेश नजर लड़के ने अपनी पटलून की जेब में से 500 रुपये का एक नोट निकालकर सफदर की तरफ बढ़ाते हुए डिटाई आमेज लहजे में कहा, ये रख लो और भूल जाओ कि तुमने यहाँ कुछ देखा था। सफदर ने नोट की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और अपनी गर्दन को कुछ इस अंदाज में हरकत दी जैसे कह रहा हो, समझ गया सर, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर वो आगे बढ़ गया। अकब से उसके मुस्तकबिल के डॉक्टर लड़के की धमकी आमेज आवाज उसकी समझ तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गई। मुंह बंद रखने ही में तुम्हारी भलाई है, अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो गायब कर दिए जाओगे। इन लम्हात में सफदर का दिमाग किसी आतिफिशा की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वहां से जारी होने वाले लावे ने इसकी सोच को झुलसाकर बल्कि पकाकर रख दिया था। उसने स्टोर रूम में पहुंचकर जल्दी से लिबास तब्दील किया और सोख्ता ख्याली के साथ एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे का रुख किया। एडमिनिस्ट्रेटर अपनी सीट पर मौजूद था। सफदर ने उससे सलाम किया और हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला, सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तनख्वाह में इजाफे की दरख्वास्त के अलावा तुम बिला खौफ व खतर कुछ भी कह सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर ने उसकी तरफ देखते हुए सरसरी अंदाज में कहा, सर, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक मेरी तनख्वाह से नहीं बल्कि आपके कॉलेज की साख से है, सफदर ने सपाट आवाज में कहा। एडमिनिस्ट्रेटर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और गहरी संजीदगी से बोला, बैठ जाओ। सफदर एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। अब बताओ मामला क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर ने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। सर, मैं पिछले 4 साल से आपके कॉलेज में ड्यूटी कर रहा हूँ, सफदर ने मुतदिल अंदाज में कहा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि हाँ बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटर ने इसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, तुम बहुत ही जिम्मेदार, मेहनती और वक्त के पाबंद सिक्योरिटी गार्ड्स हो। तुमने हमेशा इस कॉलेज की भलाई के लिए सोचा है। कॉलेज की इज्जत और भलाई की सोच ही इस वक्त मुझे आपके पास लेकर आई है सर, सफदर ने गहरी संजीदगी से कहा। अभी चंद मिनट पहले मैंने एक क्लासरूम में जो कुछ देखा है वो आपके कॉलेज की साख की धज्जियां उड़ा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने पुरतशवीश नजर से सफदर को देखा और कदरे धीमे लहजे में कहा, मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्या देख लिया है? आइंदा 5 मिनट में सफदर ने निहायत ही मुख्तसर मगर नपे तुले अल्फाज में एडमिनिस्ट्रेटर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर ने पूरी तवज्जो से सफदर की बात सुनी, फिर एक बोझल सांस खारिज करते हुए इस्तफसार किया, क्या तुम इन दोनों स्टूडेंट को जानते हो? जी सर, सफदर ने अजबात में गर्दन फैलाने के इस बात उस लड़की और लड़के का नाम लिया और कहा, सर, वो दोनों 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर सफदर की आंखों में देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला, मैं इस मसले को देख लूंगा। तुमने किसी और शख्स से इस वाकये का जिक्र तो नहीं किया? नहीं सर, सफदर नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं तो सीधा आप ही के पास आया हूँ। शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा किया। एडमिनिस्ट्रेटर तौसीफी नजरों से इसे देखता हुआ बोला, ये बहुत हसास मामला है, लेकिन मैं किसी न किसी तरह इसे सुलझा ही लूंगा। बस तुम अपनी जबान बंद रखना। किसी को कुछ पता न चलना चाहिए कि आज कॉलेज के एक क्लासरूम में तुमने क्या देखा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी सर, वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोला, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। गुड, एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतमईन अंदाज में कहा, अब तुम जा सकते हो। सफदर कॉलेज से निकलकर अपने घर वाक़ई मंजूर कॉलोनी की जानिब रवाना हो गया। रात को जब दोनों बच्चे सो गए तो सफदर ने अपनी बीवी को वो सब कुछ सच बता दिया। जरीना ये किस्सा सुनकर हक्का बक्का रह गई। सफदर जब खामोश हुआ तो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोली, तौबा है, आज के नौजवानों की शर्म व हया तो बिल्कुल ही रुखसत हो गई है। तुम जो बता रहे हो तो बेगैरती का जिंदा शाहकार है। मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक ही कहा करते हैं। जरीना अपने बाप का हवाला देखकर कुछ न कुछ कहती ही रहती थी। सफदर पूछे बिना ना रह सका, तुम्हारे अब्बू क्या फरमाते हैं? इस मामले के
ابو مخلوط تعلیم کے سخت خلاف ہیں، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ پرائمری اور نرسری کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بالغ لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک ساتھ مل کر پڑھائی تو کیا بلکہ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ابو کا کہنا ہے کہ جب ایک نامحرم لڑکا اور نامحرم لڑکی تنہائی میں ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں تو ان کے درمیان شیطان بھی موجود ہوتا ہے جو انہیں بآسانی بہکا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو آج تم نے کالج میں دیکھا ہے۔ شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، صفدر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ انسان کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شیطان کا کوئی الزام دینا بہت آسان ہے۔ اگر انسان خود اپنی عزت کو نیلام نہ کرنا چاہے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کی جانب انگلی اٹھانے کی۔ میں نے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اس نوجوان کی آنکھوں میں ایک ذرا سی بھی ندامت اور پشیمانی نہیں دیکھی۔ وہ اپنی بدفعلی کو ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہا تھا۔ بہرکیف وہ سانچ ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں تمہارے ابو کے فلسفے سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم اس وقت جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہاں مخلوط تعلیم ہماری مجبوری بن کر رہ گئی ہے۔ خصوصاً پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں تو لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک ساتھ ہی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جب یہ دونوں کالج اور یونیورسٹی تک پہنچیں گے تو اتنی دور کی نہیں سوچو صفدر، زرینہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ فوری طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ تم اپنے دل کا بوجھ اور دماغ کا سوز ایک طرف رکھ کر گہری نیند سو جاؤ۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس وقت آرام کی شدید طلب محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کل کالج کا وہ بڑا افسر تمہیں ضرور کوئی انعام دے گا، زرینہ نے زور دے کر کہا۔ تم نے اس کے کالج کو بدنامی سے بچانے کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں نے کسی انعام کے لالچ میں سب نہیں کیا زرینہ، صفدر نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ سیکورٹی گارڈ کا کام ہے اپنی جان پر کھیل کر اپنے مالک کو تحفظ فراہم کرنا۔ میں اس کالج کی حفاظت پر مامور ہوں، میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے، اس کام کے لیے مجھے تنخواہ ملتی ہے۔ زرینہ شاکامہ نظروں سے اسے تکنے لگی۔ آئندہ روز صفدر حسب معمول اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ اس کے ذہن میں کل والا واقعہ تازہ تھا، تاہم اس نے اپنے چہرے سے ایسا ظاہر نہیں ہونے دیا کہ گزشتہ روز اس کی آنکھوں نے بے شرمی کے کسی طوفان کا نظارہ کیا تھا۔ وہ ایڈمنسٹریٹر سے کیے ہوئے وعدے کو بخوبی نبھا رہا تھا۔ ڈیوٹی کے دوران اسے اسٹوڈنٹ لڑکا بھی نظر آیا جس نے کل اسے زبان بندی کی مد میں 500 روپے رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔ اسے دیکھ کر صفدر کا خون کھول اٹھا، تاہم اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اس لڑکے کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے باوجود بھی وہ لڑکے کی بولتی آنکھوں کو بھلانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب ان دونوں کی نگاہیں ملی تو صفدر نے اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی، تفاخر اور تکبر کی ملی جلی کیفیت دیکھی تھی۔ اسے اپنے کل والے کارنامے پر شرمندگی تھی اور نہ ہی پشیمانی۔ صفدر اپنے ذہن میں اود کر آنے والے خیالات سے لڑتے ہوئے اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس صحیح میں وہ خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل تھی۔ وہ لنچ سے فارغ ہوا تو ایک چپراسی نے اس کے پاس آ کر کہا، صفدر، ڈیوٹی آف کرنے کے بعد تم ایڈمنسٹریٹر صاحب سے مل لینا۔ وہ کس لیے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں بھائی، چپراسی نے بیزاری سے کہا۔ صاحب نے جو حکم دیا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا، اس کے بعد میرا کام ختم۔ چپراسی کے منہ سے ایڈمنسٹریٹر کے بلاوا سن کر اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، اور ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کسی تجدید اور دپٹ کے لیے اپنے پاس بلایا ہے۔ لیکن اس چپراسی کے چہرے اور آنکھوں سے ایسا ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، صفدر نے مطمئن انداز میں کہا، تھوڑی دیر میں میری ڈیوٹی آف ہو جائے گی، میں گھر جانے سے پہلے ایڈمنسٹریٹر صاحب سے مل لوں گا۔ چپراسی چلا گیا تو صفدر زرینہ کے کہے ہوئے الفاظ کے بارے میں سوچنے لگا۔ گزشتہ رات زرینہ نے کئی بار بڑے وصوف سے یہ باور کرانے کی کوشش کی اس کی خاطر اس نے کالج کے وقار کے تحفظ کی خاطر جو قدم اٹھایا اسے ضرور کوئی انعام ملے گا۔ تو کیا اس کے ذہن میں ایک توانا خیال ابھرا، ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کوئی انعام وغیرہ دینے کے لیے مجھے اپنے پاس بلایا؟ صفدر نے اپنی ڈیوٹی پوری اور لباس تبدیل کرنے کے بعد ایڈمنسٹریٹر کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ان لمحات میں اس کی
عجیب حالت تھی. اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات کی الغار تھی اور وہ انہی کے ادھیڑے بن میں مصروف ایڈمنسٹریٹر کے کمرے میں پہنچ گیا. ایڈمنسٹریٹر حد سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دیتا تھا. اس نے صفدر کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سپاٹ آواز میں بولا, یہ تمہارے لیے ہے. اس میں کیا ہے سر؟ صفدر نے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں استفسار کیا. خود کھول کر دیکھ لو, وہ رخائی سے بولا. چند لمحات کے تذبذب کے بعد صفدر نے اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ لے لیا. پھر جب اس نے لفافے کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بالکل نئے کرنسی نوٹ بھرے ہوئے تھے. صفدر نے اس رقم کو گنا تو پتہ چلا وہ 30,000 تھے. بہت شکریہ سر, صفدر نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا. میں نے کل جس فرض شناسی کا ثبوت دیا اس کے لیے آپ نے مجھے ایک گران قدر انعام دیا ہے. میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا. یہ تمہارے انعام کی رقم نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹر نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا. صفدر کے ذہن کو ایک جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر, اس نے بکھری ہوئی آواز میں پوچھا. یہ تمہاری 1 ماہ کی سیلری ہے, ایڈمنسٹریٹر نے جواب دیا. لیکن سر, صفدر نے الجھن زدہ لہجے میں کہا, میں 4 روز پہلے ہی سیلری لے چکا ہوں. وہ پچھلے ماہ کی سیلری تھی. ایڈمنسٹریٹر اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر بولا. یہ 30,000 روپے 1 ماہ کی ایڈوانس سیلری کی مد میں ہے, کیونکہ آج اور اسی وقت تمہیں کالج کی نوکری سے فارغ کیا جا رہا ہے. کا کیا الفاظ صفدر کے حلق میں جیسے اٹک کر رہ گئے. ایسا کیوں سر؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ تم نے غیر متعلقہ معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی, ایڈمنسٹریٹر نے دو ٹوک انداز میں کہا. تم نے کل 2nd ایئر کے جس اسٹوڈنٹ کی مجھ سے شکایت کی تھی اس کے کہنے پر تمہیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے. یہ تو سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے سر, صفدر نے احتجاجی لہجے میں کہا. اصولاً تو ان دونوں اسٹوڈنٹ کو کالج سے نکال دیا جانا چاہیے جو تعلیم حاصل کرنے کی آڑ میں آپ کے کالج کے ماحول کو خراب بلکہ آلودہ کر رہے ہیں. کیا یہ میڈیکل کالج تمہارے باپ کی ملکیت ہے؟ ایڈمنسٹریٹر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں صفدر سے سوال کیا. نہیں سر, وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا. میں تو بہت غریب آدمی ہوں, اصولوں کا اس کالج پر اطلاق نہیں ہوتا. ایڈمنسٹریٹر واشگاف الفاظ میں کہا. اس کالج کا ہر اسٹوڈنٹ سالانہ 30 لاکھ روپے فیس کی مد میں دیتا ہے. دیگر اخراجات اس کے علاوہ ہیں. اگر ہم وہ اسٹوڈنٹ کو اس کالج سے نکال دیں تو اس کالج کو 60 لاکھ روپے سالانہ کا نقصان ہوگا. پھر اس لڑکے کا باپ بہت ہی طاقتور اور دور تک پہنچ رکھنے والا ہے. وہ جواباً ہمارے کالج کو کسی بھی قانونی جھمیلے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے بند کروا سکتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ نہیں سر, صفدر نے ایڈمنسٹریٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا. میری سمجھ میں تو صرف یہ آ رہا ہے کہ کل وہ دونوں اسٹوڈنٹ کلاس روم میں بالکل غلط کر رہے تھے اور انہیں اس سنگین غلطی کی سزا ضرور ملنی چاہیے. تم نے کل جو کچھ دیکھا, کیا اس میں لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا؟ ایڈمنسٹریٹر نے عجیب سے لہجے میں ایک چپتا ہوا سوال کیا. بے ساختہ صفدر نے نفی میں گردن ہلا دی, گویا اس عمل میں لڑکی کی مرضی بھی شامل تھی. ایڈمنسٹریٹر نے تیکھے انداز میں استفسار کیا. لگ تو ایسا ہی رہا تھا. صفدر نے صابگوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا. لیکن سر, یہ قانوناً, اخلاقاً اور شرعاً غلط تو ہے نا. یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے تمام لڑکے اور لڑکیاں عاقل اور بالغ ہیں. وہ اپنا اچھا برا خوب سمجھتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر نے اس حساس اور اہم گفتگو کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا. یہ کالج تعلیمی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ایک منافع بخش کاروبار بھی ہے. لہذا ہم اسٹوڈنٹ کے اخلاقیات کو سدھارنے کی بجائے ان کی تعلیم اور اپنے فائدے پر نظر رکھتے ہیں. ہمیں ان کے نجی معاملات اور باہمی تعلقات سے کوئی دلچسپی نہیں. قبل اس کے کہ ایڈمنسٹریٹر اس سے کہتا, بات آئی سمجھ میں؟ صفدر گردن جھکا کر اس کمرے سے نکل گیا, کیونکہ اب کچھ بھی کہنے اور سننے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی. کاروبار کا زرین اصول صفدر کی سمجھ میں ٹھیک سے بیٹھ گیا تھا. ویڈیو پسند آئے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. سننے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی کہانی, نئی اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.